بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 سال کے بعد انسان کو نہ تو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ اولاد کی، لیکن اگر اسے یہ 5 چیزیں مل جائیں تو اس کی زندگی کے باقی دن خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ 60 سال کے بعد یہ 5 چیزیں انسان کی خوشی کے پلر ثابت ہوتے ہیں۔ 60 سال کے بعد اگر آپ کو یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی چیز مل جاتی ہے تو سمجھو آپ کو زندگی گزارنے کا پلر مل چکا ہے۔ سب سے پہلا پلر یہ ہے، محترم ناظرین، 60 سال کے بعد زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں انسان کو اچانک یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ چیزیں جن کے پیچھے وہ ساری عمر بھاگتا رہا ضروری نہیں تھی۔ بڑھاپا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں انسان کو اصل میں کسی ہجوم کی نہیں بلکہ 5 ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اندر سے تھامے رکھیں۔ یہ 5 ستون، یہ 5 پلر ایسی چیزیں جو نظر تو نہیں آتی مگر ہر دن کو سنبھال کر رکھتی ہیں اور ہر رات کو بے چینی سے بچا لیتی ہیں۔ یہی وہ 5 ستون ہیں جو بڑھاپے میں انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اگر 60 سال کے بعد یہ 5 چیزیں کسی انسان کی زندگی میں موجود ہوں تو پھر وہ صرف وقت نہیں گزار رہا ہوتا، وہ واقعی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ اس کے دن بوجھ نہیں بنتے، اس کی راتیں بے چینی میں نہیں گزرتی اور اس کا دل کسی کے انتظار میں نہیں رہتا، وہ خود اپنی دنیا میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی 5 چیزیں دراصل وہ خاموش سہارا ہیں جو انسان کو دوسروں کے سہاروں سے آزاد کرتی ہیں۔ یہ وہ پلرز ہیں جو بڑھاپے کو کمزور نہیں رہنے دیتے بلکہ ایک نرم پرسکون اور باوقار سفر میں بدل دیتے ہیں۔ اور اگر یہ 5 ستون کسی کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لیجئے وہ شخص صرف بوڑھا نہیں رہتا، وہ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے جینے لگتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو نہ دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ اولاد کی، لیکن اگر اسے یہ 5 چیزیں مل جائیں تو اس کی زندگی کے باقی دن خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، 60 سال کے بعد انسان کو آہستہ آہستہ یہ سچ سمجھ آنے لگتا ہے کہ زندگی کی اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ اس خاموش ساتھ میں ہے جو آپ کا اپنا جسم آپ کو دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں تیز دوڑنا اہم نہیں رہتا بلکہ یہ اہم ہو جاتا ہے کہ آپ ٹھہر کر بھی گرنے نہ پائیں۔ اگر آپ کے قدم ابھی بھی آپ کو سہارا دے رہے ہیں، اگر آپ بغیر کسی کے کندھے کے اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں تو یقین کریں یہ عام بات نہیں، یہ ایک خاموش نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے خود کے لیے پانی بھر لیتے ہیں، جب آپ دروازہ خود کھول کر باہر کی روشنی کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں تو یہ صرف عمل نہیں ہوتے، یہ آپ کی زندہ ہونے کا اعلان ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی زندگی کا تماشائی نہیں بنے بلکہ کردار ہے۔ اس عمر میں نہ رشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں نہ لوگ ہر لمحہ میسر ہوتے ہیں، لیکن اگر جسم ساتھ دے رہا ہو تو انسان ٹوٹتا نہیں، وہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ یہی پہلا پلر ہے، یہی خاموش طاقت دراصل بڑھاپے کا وہ سہارا ہے جو انسان کو جھکنے دیتا ہے مگر بکھرنے نہیں دیتا۔ دوسری چیز، 60 سال کے بعد انسان ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں خواہشات خود ہی سادہ ہونے لگتی ہیں مگر ضروریات ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت سب سے بڑی آسودگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو بلکہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مستقل ذریعہ آمدن ہو جو خاموشی سے آپ کی ضروریات پوری کرتا رہے، چاہے وہ پینشن ہو، کوئی چھوٹا سا کاروبار ہو، کرایہ کی آمدنی ہو یا بچت سے آنے والی معمولی رقم۔ اگر سیکور آف انکم ایک باقاعدہ موجود ہو تو زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جب انسان کو ہر مہینے یہ یقین ہو کہ اس کے اخراجات کسی نہ کسی حد تک پورے ہو جائیں گے تو دل سے ایک بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ پھر وہ ہر لمحہ یہ نہیں سوچتا کہ اگلا قدم کیسے اٹھاؤں گا یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ یہ چھوٹا سا مالی سہارا انسان کو دوسروں کا محتاج بننے سے بچاتا ہے
اور اس کے اندر ایک خاموش خودداری کو زندہ رکھتا ہے۔ اس عمر میں نہ رشتے ہر وقت ساتھ دے پاتے ہیں، نہ دوست ہر مشکل کے میں کام آتے ہیں، لیکن اگر ایک مستحکم آمدنی کا سہارا موجود ہو تو انسان خود کو سنبھال لیتا ہے۔ یہی مسلسل آنے والی تھوڑی سی آمدنی دراصل بڑھاپے کا وہ مضبوط پلر بن جاتی ہے جو زندگی کو فکروں کے بوجھ سے نکال کر سکون کی طرف لے آتی ہے۔ تیسری چیز، 60 سال کے بعد جب ذمہ داریوں کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے تو زندگی ایک عجیب سی وسعت اختیار کر لیتی ہے۔ وقت ہاتھ میں تو آ جاتا ہے، مگر اگر اس کا کوئی شکل نہ دی جائے تو یہی وقت انسان کو اندر سے خالی محسوس کروانے لگتا ہے۔ دن اور رات ایک جیسے لگنے لگتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ اپنے ہی وقت میں گم ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں ایک سادہ انسان کے لیے ڈیلی روٹین سب نعمت بن جاتا ہے، جو کوئی سخت نہیں ہوتا بلکہ ایک نرم شیڈول سی ترتیب ہوتی ہے جو دن کو سہارا دیتی ہے، جیسے ہر صبح ایک خاص وقت پر آنکھ کھل جانا، خاموشی سے چائے پینا، تھوڑی دیر باہر کی ہوا میں سانس لینا یا شام کے وقت چند قدم چل لینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر دن کو بکھرنے نہیں دیتی۔ یہ معمول انسان کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے سنبھالتا ہے، جیسے کوئی خاموش ہاتھ ہو جو آپ کے دن کو سہارا دے رہا ہو، بغیر شور کے، بغیر دباؤ کے۔ 60 کے بعد نہ مصروفیت وہ رہتی ہے نہ لوگوں کا ہجوم، لیکن اگر دن کے اندر ایک ترتیب موجود ہو تو انسان خود کو کھو نہیں دیتا۔ یہی سادہ سا معمول دراصل بڑھاپے کا تیسرا پلر بن جاتا ہے، جو وقت کو بوجھ نہیں بننے دیتا بلکہ اسے ایک ہلکے سنبھلے ہوئے سفر میں بدل دیتا ہے۔ چوتھی چیز، 60 سال کے بعد زندگی کی سب سے گہری خاموشی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ارد گرد لوگ کم ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی دل میں کوئی پکار نہ ہو، جب دن آپ کو اپنی طرف نہ بلائے، جب کوئی چھوٹی سی بھی وجہ نہ ہو جو آپ کو بستر سے اٹھنے پر آمادہ کرے، تو وقت ایک بوجھ بننے لگتا ہے۔ انسان جاگ تو جاتا ہے مگر جینے کی وہ ہلکی سی چمک کہیں کھو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی خاموش زندگی میں کوئی ایک معمولی سی چیز بھی موجود ہو جس کا آپ دل سے انتظار کرتے ہوں تو منظر بدل جاتا ہے۔ شاید وہ ایک پودا ہو جو آپ کے ہاتھوں پانی مانگتا ہے، یا ایک کتاب ہو جو آپ کو اپنی کہانی میں بلاتی ہے، یا کوئی چھوٹا سا کام جو صرف آپ کے ہونے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی مگر ان میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے جو انسان کو دن کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی چھوٹی سی وجہ دراصل زندگی میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اب بھی کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، اب بھی اس کا ہونا معنی رکھتا ہے۔ 60 کے بعد اگر یہ ایک وجہ بھی ساتھ ہو تو سمجھ لیں آپ کو زندگی کا چوتھا پلر مل چکا ہے، جو خاموشی میں بھی آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ پانچویں چیز، 60 سال کے بعد انسان آہستہ آہستہ اس سچ کے قریب آ جاتا ہے کہ سب سے لمبا ساتھ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب محفلیں کم ہو جاتی ہیں، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور زندگی آپ کو آپ کے اپنے اندر لے آتی ہے۔ اب اگر یہ خاموشی اجنبی لگے، اگر انسان اپنے ہی خیالات سے گھبرانے لگے تو ہر دن ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تنہائی پھر صرف اکیلا ہونا نہیں رہتی بلکہ اندر کی بے چینی بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اسی خاموشی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا سیکھ لیتا ہے تو منظر بدلنے لگتا ہے۔ وہ اپنے دل کی آواز سننا شروع کرتا ہے، اپنے خیالات کو بغیر خوف کے آنے جانے دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تنہائی ایک سکون میں بدل جاتی ہے، جیسے کوئی پرسکون جگہ جہاں انسان خود کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت کسی باہر کی چیز کی نہیں آتی، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ راضی ہو جائے، اپنے وجود کو قبول کر لے، تو پھر خاموشی خالی نہیں لگتی بلکہ بھرپور محسوس ہوتی ہے۔ 60 کے بعد اگر یہ سکون نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کو زندگی کا سب سے گہرا اور مضبوط پلر مل گیا ہے،
جو ہر حال میں آپ کو تھامے رکھتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، 60 سال کے بعد زندگی ایک ایسے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارے باہر نہیں بلکہ وہ ہیں جو اس کے اندر اور اس کے آس پاس خاموشی سے موجود ہیں۔ اس عمر میں بڑھاپا صرف جھریوں کو نام نہیں دیتا، یہ ایک ایسا مرحلہ بن جاتا ہے جہاں ہر چیز اپنی اصل شکل میں سامنے آنے لگتی ہے، اور اسی مقام پر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایسے پلرز ہوتے ہیں جو نہ دکھائی دیتے ہیں نہ شور کرتے ہیں، مگر یہی پلر انسان کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ اگر ان 5 پلرز میں سے ایک بھی انسان کے پاس موجود ہو تو وہ اپنے بڑھاپے کو سہارا دے سکتا ہے، اور اگر یہ 5 مل جائیں تو پھر بڑھاپا بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک خاموش اطمینان میں ڈل جاتا ہے، جو مکمل نہ صحیح مگر اتنا ساتھ ضرور دے کہ انسان اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکے۔ بڑھاپے میں یہ بات اہم نہیں رہتی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، بلکہ یہ اہم ہو جاتا ہے کہ آپ گرنے سے پہلے خود کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں۔ جب 60 سال کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے کام انجام دے لیتے ہیں، جب آپ کا جسم آپ کو ہر قدم پر دھوکہ نہیں دیتا، 60 سال کے بعد سب سے بڑا سکون یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو ہر دن یہ فکر نہ ہو کہ آپ کیسے گزاریں گے۔ یہی پلر انسان کے اندر ایک خاموش اطمینان پیدا کرتا ہے جو اسے دوسروں کے آگے جھکنے سے بچاتا ہے۔ تیسرا پلر وقت کو سنبھالنے کا ہنر ہے، جو ایک سادہ سے معمول کی صورت میں انسان کے پاس آتا ہے۔ بڑھاپے میں جب مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں تو وقت ایک بے قابو دریا کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی سمت نہ دی جائے تو انسان خود کو اس میں کھو دیتا ہے، لیکن اگر ایک نرم موجود ہو، چاہے وہ بہت روٹین سا سادہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہی معمول وقت کو بکھرنے نہیں دیتا۔ 60 سال کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے ایک وقت پر اٹھنا، خاموشی سے بیٹھنا یا روز تھوڑا سا چلنا انسان کو ایک ترتیب دیتی ہے۔ یہی ترتیب اسے اندر سے سنبھالتی ہے، اسے اپنے دن کا احساس دلاتی ہے۔ یہ پلر انسان کو وقت کے بوجھ سے بچاتا ہے۔ چوتھا پلر وہ نادیدہ قوت ہے جو انسان کو ہر صبح اٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بڑھاپے میں سب سے پہلا بڑا خلا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کم ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی پکار باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایک وجہ بھی ہو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، جو اسے دن کی طرف کھینچ لے، تو وہ اندر سے زندہ رہتا ہے۔ یہ وجہ کسی بڑی کامیابی کی نہیں ہوتی بلکہ ایک سادہ سی امید ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا انتظار ہوتا ہے۔ یہی پلر انسان کے دنوں کو خالی نہیں ہونے دیتا، یہی اسے آگے بڑھنے کا احساس دیتا ہے۔ اور 5واں پلر سب سے گہرا، سب سے خاموش اور سب سے طاقتور ہے، اپنے ساتھ سکون سے رہنے کی صلاحیت۔ بڑھاپے میں آخرکار انسان کو اپنے ہی ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس خاموشی سے بھاگے، اگر وہ اپنے خیالات سے ڈرے تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ اسی خاموشی کو اپنا لے، اگر وہ اپنے اندر ٹھہرنا سیکھ لے تو پھر تنہائی اسے توڑتی نہیں بلکہ اسے سنبھالتی ہے۔ 60 سال کے بعد یہ اندرونی سکون انسان کو ایک ایسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی پلر اسے مکمل کرتا ہے، اسے ایک خاموش طاقت دیتا ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بڑھاپے میں داخل ہونے کے بعد انسان آہستہ آہستہ ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے وہ جوانی میں کبھی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ 60 سال کے بعد زندگی کا منظر بدل جاتا ہے۔ وہی لوگ جو کبھی ہر وقت ساتھ ہوتے تھے مصروفیات کے بہانے دور ہونے لگتے ہیں، اولاد اپنی زندگیوں میں الجھ جاتی ہے، دوست اپنی بیماریوں، ذمہ داریوں یا وقت کی کمی میں کھو جاتے ہیں، اور ہمسائے صرف سلام و دعا تک محدود رہ جاتے ہیں۔ وہ محفلیں جہاں کبھی کہکے گونجتے تھے اب یادوں میں بدل جاتے ہیں۔ انسان دروازے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی فون کی آواز کا انتظار کرتا ہے، مگر ہر دن وہی خاموشی اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بڑھاپا دراصل
لوگوں کے کم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ تعلقات کے بدل جانے کا نام ہے۔ اسی مرحلے پر اگر انسان کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو تو یہ خاموشی اسے اندر سے توڑنے لگتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 60 سال کے بعد ہر کوئی آپ کے پاس بیٹھنے نہیں آتا، ہر کوئی آپ کے دکھ سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا، اور ہر رشتہ ویسا نہیں رہتا جیسا کبھی ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات انسان خود بھی کسی کے لیے بوجھ بننے لگتے ہیں۔ مگر اگر اسی عمر میں انسان کے پاس وہ 5 پلرز موجود ہوں جن کا ذکر کیا گیا تو منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک ایسا جسم ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ دوسروں کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود اپنے قدموں پر چل کر زندگی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک چھوٹا سا مگر مستقل ذریعہ آمدن ہے تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ خاموشی سے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ اگر اس کے دن میں سے ایک سادہ سا معمول موجود ہے تو وقت اسے بوجھ نہیں لگتا بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک چھوٹی سی وجہ یہ ہے جو اسے ہر صبح اٹھنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ خالی پن میں نہیں گرتا بلکہ ہر دن کو ایک نئے احساس کے ساتھ جیتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ہی خاموشی میں سکون تلاش کر لے تو پھر تنہائی اسے ڈراتی نہیں بلکہ اسے اپنے قریب لے آتی ہے۔ تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اولاد کا ہر وقت پاس ہونا ضروری ہے، نہ دوستوں کا گھیراؤ، نہ لوگوں کا آنا جانا۔ اگر یہ 5 پلرز انسان کے اندر اور اس کے ارد گرد موجود ہوں تو وہ خود ہی اپنی زندگی کا سہارا بن جاتا ہے، وہ خود ہی اپنے دن کو سنبھال لیتا ہے، خود ہی اپنی رات کو سکون میں بدل لیتا ہے۔ اس کا جینا کسی اور کے آنے جانے پر منحصر نہیں رہتا۔ 60 سال کے بعد اصل کامیابی یہی نہیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ کتنے مضبوط ہیں۔ اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ بغیر سہاروں کے بھی سنبھل کر کھڑا رہ سکے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کا اصل راز پا لیا ہے۔ پھر بڑھاپا بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا مرحلہ بن جاتا ہے جہاں انسان خاموشی سے، اطمینان سے اور بغیر کسی شکوے کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کے پاس وہ پلرز موجود ہوتے ہیں جو اسے ہر حال میں تھامے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ ابھی بھی جوانی کی رفتار میں ہیں ان کے لیے بڑھاپا صرف ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے، ایک ایسا خیال جو دور کہیں مستقبل میں رکھا ہوا لگتا ہے۔ وہ 60 سال کے بعد کی زندگی کو ویسے محسوس ہی نہیں کر سکتے جیسے وہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے جسم ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، وقت ہمیشہ ساتھ چلتا ہے اور دن کبھی تھکتا نہیں، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ 60 سال کے بعد جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہتا، رفتار کم ہو جاتی ہے، طاقت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کام بھی سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس عمر کی دہلیز پر پہنچ چکے ہوں۔ اس عمر میں زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، نہ وہ ہجوم رہتا ہے، نہ وہ مصروفیتیں، نہ وہ بے فکری۔ انسان زیادہ اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے اور کم باہر دوڑتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے پاس وہ 5 بنیادی چیزیں موجود ہوں جن کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر بڑھاپا کمزور نہیں رہتا بلکہ ایک نرم سی طاقت بن جاتا ہے۔ جسم اگر ساتھ دے، آمدنی کا ایک چھوٹا سا مستقبل ذریعہ ہو، دن ایک سادہ معمول کے ساتھ جڑا رہے، صبح اٹھنے کی کوئی وجہ موجود ہو اور دل اپنی خاموشی میں سکون پا لے، تو پھر انسان صرف بوڑھا نہیں رہتا، وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو اب بھی زندگی کو جیتا ہے، صرف انداز بدل جاتا ہے۔ وہ سکون سے سوتا ہے، سکون سے جاگتا ہے اور ہر دن کو ایک ہلکی سی قبولیت کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں بڑھاپا بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک خاموش اطمینان میں بدل جاتا ہے۔
محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔